بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل نیوز۔ میں اس وقت موجود ہوں کراچی میں، اور جس شخصیت سے میں آپ کو ملوانے کے لیے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ شہادتوں کی ایک قسم کا یہاں پہ جو ہے نا گھر اسے کہا جاتا ہے۔ بہت ساری شہادتیں جو ہے نا یہاں پہ دی گئی ہیں اس سیاسی حوالے سے، اور شہادتیں بھی ایسی دی گئی ہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ ان کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اس جیسے لوگ جو دنیا فانی سے جو ہے چلے گئے، جن کی خدمات اتنی زیادہ تھیں یہاں کے کراچی کے لوگوں کے، بلکہ میں تو کے پی کے پورے کے لیے کہوں گا، کیونکہ خاص طور پہ وہ منسٹرز بھی تھے اور یہاں کے بہت مشہور و معروف شخصیت بھی تھی۔ تو ان کے صاحبزادے ہیں میرے ساتھ، سردار عزیز خان گنڈا پور صاحب، جو کہ میئر تحصیل کراچی کی ہیں، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا خاص طور پہ پی ٹی آئی سے بھی ہیں، کیسے سیاست میں آنا ہوا، کیونکہ چھوٹی سی ان کی عمر ہے، اور یہ کس طرح جو ہے نا سلسلہ ان کا شروع ہوا۔ اس کے بعد جو سب سے مین مسئلہ ہے پاکستان کا، وہ اس وقت ہے مہنگائی کا۔ مہنگائی کا اتنا بڑا ایشو ہو گیا، ماشاءاللہ خان صاحب نے 3 سال 7-8 مہینے بڑی اچھی حکومت کی ہے، ملک کو بڑے اچھے لیول پہ لے کے جا رہے تھے، لیکن ہماری اپوزیشن نے خاص طور پہ 13 جماعتوں نے مل کے ان کو جو ہے نا ہٹایا عدم اعتماد کے صورت میں، چاہے وہ مراسلہ آیا، چاہے یہاں کی جو بھی سازش ہوئی۔ تو خان صاحب ایک اچھے ڈگر پہ چل رہے تھے، اس کے بعد ایسا مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہوا، غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے اس حوالے پہ۔ اور آج بھی خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں رات کو جو ہے نا احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ رات بھی خان صاحب کو میں دیکھ رہا تھا پریڈ گراؤنڈ میں موجود تھے، خود بھی اس کی نگرانی کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور یہاں پہ ان کی سماجی سیاسی جو خدمات ہیں اس حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سردار عزیز خان گنڈا پور صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، ٹھیک ٹھاک۔ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی عمر ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت بڑی عزت سے نوازا، خاص طور پہ آپ کراچی کے تحصیل میئر جو ہے نا وہ منتخب ہوئے۔ کس جذبے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ پہ بہت اعتماد کیا؟ تو ہر بندہ یہی چاہتا تھا کہ آپ کا خاندان جو ہے نا سیاسی بیس پہ ایک شہیدوں کا خاندان کہا جاتا ہے جسے، اور 2 آپ کے جو شہید ہوئے وہ ایک اتنے بڑے نام تھے، وہ میرا خیال میں ان کی کمی کبھی بھی زندگی میں جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ کے والد صاحب تھے، آپ کے چاچا صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے۔ اور آپ اس وقت لوگوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ ان کی امیدوں پر پورا اتر سکیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ لوگ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ جی، ہماری سیاست میں انٹری تو ہمارے خاندان کی بہت شروع سے ہے، پر میں نے جب سیاست میں حصہ لیا ہے تو وہ ایک مجبوری کے تحت تھا، ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کریئر چوائس نہیں تھی۔ میں بھی پڑھنا چاہتا تھا، میں بھی آگے جانا چاہتا تھا، پر کبھی کبھی زندگی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ جب میرے چچا شہید اسرار خان، جو اس وقت قانون کے منسٹر تھے، ان کی شہادت ہوئی 2013 میں، تو اس کے بعد بس ایک مجبوری سی ہو گئی تھی، اپنے علاقے کی خدمت بھی کرنی تھی۔ اور الحمدللہ میرے 8-9 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ، اور اس بار کے میئر کے الیکشن میں میں نے حصہ لیا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری فیملی پہ پچھلے 20-23 سال سے ہماری کراچی کی عوام نے ہم پہ یقین کیا ہے، ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے، اور ہمیں لگاتار الحمدللہ 6 بار اسی سیٹ پہ، ایم پی اے کی سیٹ پہ کامیابی ملی ہے۔ تو اس بار الحمدللہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے بھائی آغاز اکرام اللہ گنڈا پور بھی ایم پی اے ہیں، اور اس بار کا جو میئر کا الیکشن ہے اس میں الحمدللہ مجھے بھی کامیابی ملی ہے۔ اور میرا یہی ویژن ہے کہ ابھی تو انشاءاللہ ہمارا سٹارٹ ہوا ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنے کراچی کے عوام کے جو بیسک مسائل ہیں، جو شاید اکثر چھوٹے مسائل کے تحت رہ جاتے ہیں انسان کی نظر میں، تو ہماری کوشش ہے کہ ایز اے میئر میری کوشش ہے کہ اس کو میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے لوگوں کو اس کی بارے میں آسانی پہنچاؤں اور اس کام کو مکمل کروں۔ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، اس وقت ایک 13 جماعتوں پہ مشتمل ایک اتحادی جماعت کی حکومت ہے۔ خان صاحب کے ڈیوریشن میں اتنی مہنگائی نہیں تھی۔ اگر ہم خان صاحب نے پٹرول مہنگا کیا تھا تو وہ عالمی منڈی کی وجہ سے مہنگا کیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، اور ترجیح 5 روپے بڑھ گیا، 7 روپے بڑھ گیا، اتنا ایک یعنی کہ پورے تقریباً کوئی یہ 4 سال کے ڈیوریشن میں آپ لگا لیں بھئی اتنا ایک ہوا۔
یکدم آتے کیا ملک کا نظام بدل گیا؟ کیا اتنی مہنگائی کا تناسب میں اضافہ ہو گیا؟ کیا وجوہات ہیں سر اس کے بارے میں کیا؟ بس جی یہ وجوہات تو ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہے. ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ایز عام عوام کیا جو چیز 6 مہینے پہلے نہیں تھی آج اتنی زیادہ کیسے ہو گئی ہے. ہماری بھی یہی سوچ ہے کہ اگر خان صاحب کے ٹائم پہ لوگوں کے پاس الحمدللہ بہت ریلیف تھی اور ان جماعتوں کا اعتراض تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ پیٹرول میں ڈیزل میں مہنگائی ہو گئی ہے، یہی کہتے تھے کہ عام عوام کے لیے تکلیف ہے. جب وہ خود آئے ہیں تو ان کا یہی بیسک وہ یہی کہہ رہے تھے ہمیشہ کہ خان صاحب نے ملک میں بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے. اب وہ خود آ گئے ہیں تو یہ سب عوام کے سامنے ہے. تو اب وہ سر چپ کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان یہاں سے انہوں نے لانگ مارچ کیا، بلاول بھٹو صاحب نے لانگ مارچ کیا، نون لیگ نے لانگ مارچ کیا، اب یہ سر اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس لیے چپ کر کے خاموش ہے. ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ ہر پریس کانفرنس میں آ کے ہنس کے دکھا کے چلے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں، کبھی کہتے ہیں یہ IMF سے ہے. یہ کیا سارا سلسلہ سر چل رہا ہے؟ بس جی جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اب آپ کو پتہ ہوگا کہ جتنی لوکل سیاست ہم کر رہے ہیں ہمیں تو جی یہی لگ رہا ہے کہ جب تک عمران خان تھے تو عوام کو ریلیف تھی، اور جب سے یہ 13 پارٹیاں مل چکی ہیں اور ان کا جو دعویٰ تھا وہ اس دعوے پہ پورے نہیں آ رہے. اور اسی سلسلے میں ہمارے لیڈر نے ابھی بھی جیسے آپ نے کہا ہے دھرنے کی کال کی ہے، اور انشاءاللہ عام عوام پہلے بھی ہمارے ساتھ تھی اب بھی ہے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنی جلدی واپس اس ملک کے طاقت کو ریسٹور کیا جائے، عمران خان کو واپس لایا جائے تاکہ اس سے ملک میں جو ابھی تک شر پھیلا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے. سردار صاحب ہر بندہ کہتا تھا کہ یہ ایکسپیرینس یافتہ ہے لوگ ہیں، خان صاحب کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، خان صاحب ایک کرکٹر ہے، سیاست دان نہیں. حالانکہ انہوں نے یہ کاوش 23 سال ہو گئے ان کو سیاست سٹارٹ کیے ہوئے، 23 سال سے مسلسل وہ لگے رہے اس کاوش کو کہ میں کسی طرح جو ہے نا اپنے غریب عوام کی خدمت کروں، اپنے ملک کے لیے خدمت کروں. نہ ان کو کسی پیسے کا لالچ ہے، نہ ان کو کسی روپے کا لالچ ہے، نہ ان کو کوئی اپنی فیملی کا کوئی کسی قسم کا لالچ ہے. تو اس حوالے سے اب یہ 13 جماعتیں بن کے ایکسپیرینس یافتہ لوگ آئیں، اب بھی یہ ملک کی معاشی حالت نہیں سنبھال سک رہے، تو پھر یہ کب سنبھلے گا ہمارا ملک؟ جب جی عمران خان جس ویژن پہ آئے تھے بالکل اگر وہ ایکسپیرینس کے لحاظ سے اگر لوگ ان پہ اعتراض کریں تو میرے خیال سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. انہوں نے جو 23 سال کوشش کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو بھی PTI میں تھے وہ اگر ابھی آگے آئے ہیں اور الحمدللہ عوام نے انہیں سلیکٹ کیا ہے تو میرے خیال سے عوام ان سے نا امید نہیں ہے، اور عوام کو ابھی بھی ان پہ پورا ٹرسٹ ہے، اور ابھی بھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے، اور اس دھرنوں کے ساتھ ہم عوام کا ساتھ لے کے انشاءاللہ واپس اسی حکومت میں آئیں گے، اور جو شر ان کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش اس کریں وقت گے. ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. خان صاحب نے بھی ایک ریونیو بہت زیادہ اکٹھا کیا تھا جب سے پاکستان بنا ہے، لیکن اس حکومت نے اگر انہوں نے سبسڈی دی تھی خان صاحب نے پیٹرول کے اوپر تو وہ بھی IMF سے لون لے کے ہی انہوں نے دی ہوئی تھی نا. تو یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے کہ تاکہ عوام غریب کو کوئی سبسڈی دیں، کوئی عوام کو ریلیف دیں کسی نہ کسی حوالے سے؟ بس جو سوال جی آپ کا ہے وہی میرا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس نیوز کے ذریعے وہ اگر ہمیں جواب دے سکیں تو بہت اچھا ہوگا. ان کو یہ جواب ہمارے ساری عوام کی طرف سے ڈیو بھی ہے ان پہ کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اگر 13 جماعتیں مل کے اس حکومت کو نہیں سنبھال رہی جس کو ایک عمران خان سنبھال رہا تھا تو آگے کیا وہ کر بے پائیں گے. نظیر انکم سپورٹ پہ پروگرام پہ 12,000 روپے رکھے ہوئے تھے سٹارٹ میں. خان صاحب نے احساس پروگرام سٹارٹ کیا، اس پہ 14,000 آ گئے. تو اب یہ 2,000 روپے کہتے ہیں جی آپ کو ہر مہینے دوں گا. کہاں دوں گا؟ کس لیے دوں گا؟ 2,000 روپے میں ہوتا کیا ہے؟ مجھے یہ تو بات بتائیں. بس جی یہی تو بات ہے کہ جہاں پہ اب 6 لیٹر 2,000 میں آتے ہیں، ایک عام آدمی سبزی لینے کے لیے اس کا 1,000 لگ جاتا ہے، تو 2,000 میں کیا ہوگا اس کی سمجھ تو ابھی تک مریم ہمیں نہیں اورنگزیب آ رہی. باقاعدہ کہتی ہے پورے 2,000 روپے جو ہے نا ہم لوگ دے رہے ہیں، وہ اس کے گھر کے پیسے تو نہیں ہے جو ہمیں دے رہا ہے، وہ بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں جو اگر وہ دے بھی رہے ہیں تو اول تو کسی کو مل نہیں رہے، اگر وہ مل بھی رہی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو وہ اپنے گھر سے تو نہیں دے رہا، یا شہباز شریف اپنے گھر سے تو نہیں دے رہا. کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹرن کرتی ہے. جو بھی جی حکومت آتی ہے تو میرے خیال سے جو سب سے پہلے ان کا مقصد ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے عوام کو ریلیف. فی الحال جی ان پارٹیوں نے ان 2-3-6 مہینوں میں کوئی ریلیف نہیں دی، اور جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گی تو میرے خیال سے ان کے جو اعتراضات عمران خان پہ تھے تو میرے خیال سے وہ اب جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ لوگ واپس انہی پہ یقین کریں گے اور انہی کو موقع دیں گے، اور ان کے آنے کے ساتھ جو مسائل بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. سردار صاحب آپ کی 2 شہادتیں، خاص طور پہ آپ کے والد صاحب، آپ کے چاچا صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ بس جی ہماری شہادت ہے تو 2013 میں جی اسرار گنڈپور ہمارے شہید ہو گئے.
اور 2018 میں الیکشن کیمپین کے دوران میرے والد سردار اکرام خان شہید ہو گئے. تو جی بس شہادت ہے تو ہم نے اس پارٹی کے لیے کافی قربانیاں دی ہیں اور پہلے بھی پیچھے نہیں ہٹے, اور ابھی بھی ہم دونوں بھائی اسی پارٹی کے ساتھ ہیں. تو ہمارا بھی عمران خان کے ویژن کے ساتھ ہم ایگری کرتے ہیں, اور ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر ملک کے لیے ہمیں آگے, ہمارے ملک کو اگر آگے جانا ہے اور ہمیں اگر بہتری کی طرف کسی نے لے جانا ہے تو وہ عمران خان ہے, تو ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اور جو شہادتیں ہوئی ہیں ہماری بس یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات بہتر کرے, کہ جس غم سے ہم گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہ گزارے. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا سردار صاحب, آپ کی محبتوں کا شکریہ سر. آپ کے ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. ہاں جی, یہ تھے سردار عریض خان گنڈا پور جو کہ میئر ہیں تحصیل کراچی کے. بڑی اچھی باتیں کی آپ نے بھی سنی جناب, اور خاص طور پہ عمران خان کے ساتھ ہے, شانہ بشانہ جو ہے نا وہ ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ویژن کے ساتھ ہیں. اور جیسے شہادتوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے والد صاحب, ان کے چاچا صاحب نے جو دی ہیں, خاص طور پہ کمپین کے دوران 2018 کی جو کمپین چل رہی تھی, ان کے والد صاحب شہید ہوئے, لا منسٹر تھے ان کے چاچا, وہ شہید ہوئے. اور یہ شہادتوں کا گھر ہے جس کا میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے. اس حوالے سے جو ہے نا یہ ایک سیاسی خاندان بھی ہے اور ایک شہادتوں کا خاندان بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور خان صاحب کے شانہ بشانہ یہ ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کی بہت اس کی الفاظ نہیں ہیں جو کہ میں بیان کر سکوں اس فیملی کے لیے. اور میرا دل یہی چاہتا ہے کہ یہ فیملی جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, اور خاص طور پہ یہ ویژن جو یہاں کراچی کے لوگوں کے لیے لے کے بیٹھے ہیں اس میں یہ کامیاب ہوں, یہاں کی عوام کے لیے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو جو ہے نا حل کریں. اور میرے اللہ پاک سے بھی دعا ہے کہ ان کو ہمت دے اور یہ سارے مسائل حل کریں, اور یہاں کی عوام جو ہے نا ان کے ساتھ ہو. کیمرہ مین اسد اللہ نیازی کے ساتھ ڈاکٹر نوید, انصاف ڈیجیٹل نیوز.